خلافت اور ملوکیت پر ایک تحقیقی نظر مودودی صاحب کی علمی دیانت پر سوالیہ نشان ابن عمر رضی اللہ عنہما کا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف قتال نہ کرنے پر افسوس کے افسانہ کی حقیقت مولانا مودودی لکھتے ہیں، پھر حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن العاص کی تدبیروں سے مصر اور شمالی افریقہ کے علاقے بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور دنیا اسلام عملاً دو متحارب حکومتوں میں بٹ گئی۔ آخر کار حضرت علی کی شہادت رمضان 20 ہجری اور پھر حضرت حسن کی مصالحت 41 ہجری نے میدان حضرت معاویہ کے لیے پوری طرح خالی کر دیا۔ اس کے بعد جو حالات پیش آئے انہیں دیکھ کر بہت سے وہ لوگ بھی جو پہلے حضرت علی اور ان کے مخالفین کی لڑائیوں کو محض فتنہ سمجھ کر غیر جانبدار رہے تھے، یہ اچھی طرح جان گئے کہ حضرت علی کسی چیز کو قائم رکھنے اور امت کو کس انجام سے بچانے کے لیے اپنی جان کھپا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے آخری زمانے میں کہا، مجھے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہے جتنا اس بات پر ہے کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ کیوں نہ دیا۔ خلافت اور ملوکیت، صفحہ 145۔ اس پر مودودی صاحب نے 2 حوالے لکھے ہیں۔ ایک، طبقات ابن سعد جلد 4 صفحہ 187، 2، الاستیعاب جلد 1 صفحہ 30 سے 37۔ مودودی صاحب کے کلام سے یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ مودودی صاحب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ واقعہ دلیل بنا رہے ہیں، جو کہ مودودی صاحب کی علمی دیانت پر سیاہ دھبا ہے۔ یہ واقعہ اگرچہ غیر ثابت بات ہے، جیسا کہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، وَأَمَّا عبد العزیز ابن سیاح فَرَوَاهُ عَنْهُ ثِقَتَانِ عن حبیب ابن ابی ثابت ان ابن عمر قال ما آسى على شيء فاتني إلا أني لم أقاتل مع علي الفئة الباغية فهذا منقطع۔ ترجمہ، اور رہے عبد العزیز بن سیاح تو ان سے یہ روایت 2 ثقہ راویوں نے نقل کی ہے حبیب بن ابی ثابت کے واسطے سے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، مجھے کسی چیز کے چھوٹ جانے پر افسوس نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر اس باغی گروہ سے قتال نہ کر سکا۔ بس یہ روایت منقطع ہے۔ سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ 231۔ لیکن فی الحال ہم اس طرف نہیں جائیں گے جس طبقات ابن سعد کا مودودی صاحب نے حوالہ دیا ہے، اسی طبقات ابن سعد میں ہے۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ لکھتے ہیں، سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ جب ابن عمر بھی رضی اللہ عنہما کو وہ فتنہ پہنچا جو انہیں مکہ میں پہنچا تھا اور انہیں تیر مارا گیا جس سے وہ زمین پر گر پڑے، تو انہیں اندیشہ ہوا کہ زخم کا درد روکے گا۔ انہوں نے کہا کہ اے مصیبتوں کے فرزند، مجھے مناسک ادا کر لینے دے۔ درد شدید ہو گیا تو حجاج کو معلوم ہوا، وہ ان کے پاس عیادت کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہو جاتا کہ کس نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو ضرور یہ کرتا اور وہ کرتا۔ جب اس نے بہت باتیں بنائیں تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تو ہی تو ہے جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، تو نے اس دن ہتھیار اٹھائے جس دن ہتھیار نہیں اٹھائے جاتے۔ حجاج چلا گیا تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مجھے سوائے 3 چیزوں کے دنیا کی کسی چیز پر افسوس نہیں ہے: 2 پہر کی پیاس یعنی اس حالت میں نفل روزے نہ رکھے، رات کی مصیبت یعنی عبادت الہی میں شب کیوں نہ بسر کی، اور اس پر کہ میں نے اس باغی گروہ سے قتال نہ کیا جو ہمارے پاس گھس آیا تھا۔ طبقات ابن سعد جلد 4 صفحہ 263، اردو نسخہ۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فقال روح بن عبادة حدثنا العوام بن حوشب عن عياش العامري عن سعيد بن جبير قال لما احتضر ابن عمر قال ما آسى على شيء من الدنيا إلا على 3: ظمأ الهواجر ومكابدة الليل وعلى أني لم أقاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا يعني الحجاج۔ ترجمہ، روح بن عبادہ کہتے ہیں، ہم سے عوام بن حوشب نے بیان کیا، وہ عیاش بن العامری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب ابن عمر رضی اللہ عنہما کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے فرمایا، مجھے دنیا کی کسی چیز پر افسوس نہیں ہے سوائے 3 باتوں کے: 1، سخت گرمی کے دنوں میں پیاس یعنی روزے کی مشقت، 2، راتوں کی عبادت کی مشقت، اور 3، اور اس بات پر کہ میں اس باغی گروہ سے قتال نہ کر سکا جو ہم پر مسلط ہوا تھا۔ اس سے مراد حجاج ہے۔ سیر اعلام النبلاء کے محقق اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں، اخرجہ ابن سعد جلد 4 صفحة 185 من طریق یزید بن ہارون واسنادہ صحیح۔ ترجمہ،
اسے ابن سعد نے جلد 4 صفحہ 185 میں یزید بن ہارون کے طریق سے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ 232۔ یعنی تحقیقاً یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ افسوس حجاج کے خلاف قتال نہ کرنے پر تھا، اور یہ یزید کے دور حکومت کے بعد کا واقعہ ہے۔ جیسا کہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ان صححنا خلافت مروان فإنه خارج على ابن الزبير باغ فلا يصح عهده لولديه انما تصح امامة عبد الملك من يوم قتل ابن الزبير۔ ترجمہ: اگر ہم مروان کی خلافت کو درست بھی مان لیں تو وہ ابن زبیر کے خلاف خروج کرنے والا باغی تھا، اس لیے اس کا اپنے دونوں بیٹوں کے حق میں عہد یعنی ولی عہدی درست نہیں ٹھہرتا۔ درست طور پر عبد الملک کی امامت اسی دن سے ثابت ہوتی ہے جس دن ابن زبیر قتل کیے گئے۔ تاریخ الاسلام تا تدمیری جلد 6 صفحہ 133۔ اسی طرح علامہ نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ومذهب أهل الحق أن ابن الزبير كان مظلوما وأن الحجاج ورفقته كانوا خوارج عليه۔ ترجمہ: اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما مظلوم تھے اور حجاج اور اس کے ساتھی ان کے خلاف خروج کرنے والے تھے۔ شرح النووی علی مسلم جلد 16 صفحہ 99۔ قطع نظر اس کے کہ مودودی صاحب نے جو واقعہ لکھا ہے وہ ثابت ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ جب طبقات ابن سعد میں دونوں طرح کی روایات موجود تھیں تو مودودی صاحب نے صرف اس روایت کو ہی کیوں لیا جس سے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر فرد جرم عائد کر سکیں؟ مودودی صاحب ایک طبقے کے مفکر ہیں۔ کیا ایک مفکر کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مطلب کی تصویر کشی کرے جبکہ اس پر دوسری طرح کی روایات بھی موجود ہوں؟ یہ مودودی صاحب کی علمی دیانت پر سوالیہ نشان ہے کہ کیسے انہوں نے پک اینڈ چوز کر کے اپنی مرضی کی منظر کشی کی ہے۔